بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ یہ جملہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کے الفاظ بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آئے ہیں اور کفار کے لیے، مشرکین عرب کے لیے آئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مہر لگانے سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل کو جانیں کہ مہر کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد مہر جو ہے جب لگا دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور مہر کیوں لگائی جاتی ہے، اس امر کو جاننے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ مہر کی حقیقت کیا ہے، یعنی مہر لگانے کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کو بند کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سماعت کو بند کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصارت کو روک دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں بالفاظ دیگر حق کو قبول کرنے کو روک دیا جائے۔ یعنی انسان اس پوزیشن میں نہ رہے، اس قابل نہ رہے کہ وہ حق بات کو سن سکے، سمجھ سکے اور سن سمجھنے کے بعد اس کو قبول کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دل پر یا کسی قوم کے دل پر یا کسی گروہ کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ تو گویا کہ ان تک حق اپنا راستہ بنا نہیں پاتا، گویا کہ حق جو ہے ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا، ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو مہر لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں انسان کی سماعتیں، بصارتیں اور اس کی عقل، اس کا دل اس قابل نہیں رہے کہ وہ حق کو یا سچ بات کو قبول کر سکیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر لیجئے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ جب کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فرض کریں کہ کوئی سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے تو انسان اس کو سن نہیں سکتا، یا جو بات آتی ہے اس کو سنائی نہیں دیتی۔ یا اسی طرح یہ تصور کر لیا جائے کہ جب آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ اس کی جو ایک طرح سے بینائی ہے اس کو سلب کر لیا جاتا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یا دل پر مہر لگانے کا مطلب گویا کہ دل کو بند کر دینے کے مترادف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے مجاز کا اسلوب ہے۔ مجاز کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں حقیقت کے لحاظ سے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، یعنی کانوں کو، سماعتوں کو، حق کو سن کر اس کو قبول کرنا چاہیے، صحیح بات کو سن کر اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح آنکھوں کو اگر کوئی صحیح بات سامنے آتی ہے تو اس کی شہادت دینی چاہیے، اس کی گواہی دینی چاہیے اگر ان کے مشاہدے میں کوئی حق بات آتی ہے، اور اسی طرح دل کو اس بات کی گواہی دینی چاہیے، زبان کو اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ جو بات میں سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور میری عقل اس کو قبول کر رہی ہے تو وہ چیز اصل میں برحق ہے، حقیقت کے عین مطابق ہے۔ جب انسان اس سے منحرف ہوتا ہے، اس سے مختلف رویہ اختیار کرتا ہے تو اصل میں وہ حق کو قبول کرنے کا انکار کر دیتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے حق کو وہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں انسانوں کے دلوں پر مہر کرنے سے مراد لیا گیا ہے یا ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ جان لیا کہ مہر لگانے سے مراد کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مہر کن لوگوں پر لگائی جاتی ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ہم بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں روا روی میں کہ فلاں شخص پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ کسی بات کو سن سکے، کسی بات کو سمجھ سکے، کسی بات کا تجزیہ کر سکے اور اس کے بعد اس کو قبول کر سکے۔ تو ایسا شخص اگر ہمارے معاشرے میں کہیں نظر آتا ہے تو ہم محاورتاً اس کے بارے میں یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، اس کے دلوں کو بند کر دیا ہے، اس کی سماعتوں کو روک دیا ہے۔ تو یہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ یہ بات کہنا محاورتاً بھی درست ہے یا نہیں، لیکن بہرحال میں سمجھانے کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اس لفظ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب سوال جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے کہ کن لوگوں کے دلوں پر مہر لگائی جاتی ہے، تو اس کا جواب بڑا واضح ہے
کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگائی جاتی ہے جو سرکشی پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حق ہے، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں، ان کا دل، ان کے عقل، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ جو بات ان کے سامنے آ رہی ہے وہ عین حقیقت ہے، مبنی بر حق ہے، عین بعین سچ ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو آپ کے مخاطبین تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہستی ہمارے سامنے اس وقت کلام فرما رہی ہے یہ اللہ کا برحق نبی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط طور پر کسی بات کو کسی چیز سے منسوب نہیں کیا۔ تو اگر اس کی پوری 40 سالہ داستان یہ ہے تو اب یہ کیسے کسی غلط بات کو بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود، یعنی اس حقیقت کے جاننے کے باوجود، انہوں نے اس ہستی کا انکار کر دیا، یعنی اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جو وہ خبر دے رہا تھا اس خبر کو ماننے سے انکار کر دیا، جو وہ بات یا پیغام پہنچا رہا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا، گویا کہ صاف صاف سیدھا حق کا انکار کر دیا۔ تو یہ ان کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کلام، یہ کتاب جو ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یہ خدا ہی کی کتاب ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے شاعر، ان کے ادیب، سب لوگ اس سے واقف تھے، اس بات کو پورے طریقے سے سمجھتے تھے کہ اس سطح کا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں، اس کے اندر جو زبان بیان ہوئی ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ندرت ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ کوئی انسانی کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے ایک عظیم شخص کا جو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ان کے سامنے موجود تھا اور ایک سچا نبی تھا، اس کا انکار کیا، اسی طرح برحق کتاب کا انکار کیا، اور دونوں چیزوں کا انکار انہوں نے جانتے بوجھتے کیا، یعنی اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ بات درست ہے یا برحق ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے وہ جانتے بوجھتے کیا ہے؟ تو اس کی شہادت خود قرآن مجید نے دی ہے، یعنی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا کہ اصل میں ان کے دلوں میں تو حق موجود ہے، یعنی وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، یا اپنے کچھ مفادات کی وجہ سے۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ ہوا، تو کفار قریش کی اس تصویر سے یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کسی کے دل پر مہر لگانے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اصل میں ان لوگوں کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ جن کے سامنے حق پوری طرح واضح، پوری طرح نمایاں، پوری طرح عیاں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہوتے ہیں۔ اس مثال سے یہ بات آپ پر پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر اس شخص پر لگائی جاتی ہے جو سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے، حق اس کے سامنے آتا ہے، اس کے آگے وہ اکڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اصل میں اس بات کو لازم کرتی ہے کہ اس کو حق کا مستحق نہ رہنے دیا جائے، پھر اس کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ گویا وہ حق کی طرف بڑھنا بھی چاہے تو حق اس تک نہ پہنچ پائے۔ تو اسی کو مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہر لگائی کیسے جاتی ہے، یعنی کیا طریقہ ہے پروردگار کی طرف سے اگر کسی انسان پر، کسی قوم پر، کچھ لوگوں پر ایک طرح سے ان کے دل بند کر دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے لگائی جاتی ہے، اس کا قانون، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید ہی پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلا اس کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت اس تک پہنچتی ہے۔ وہ ہدایت ہماری فطرت کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، وہ ہدایت ہماری عقل کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچتی ہے، وہ ہمارے خارج کے حالات بھی ہم تک اس ہدایت کو پہنچاتے ہیں یا اس حق بات کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی اس ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں، ان کے اندر اس ہدایت کو پورے طریقے سے بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے، وہ اندر سے بھی انسان کو ہدایت ملتی ہے، اس کے خارج سے بھی ملتی ہے، اور اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، ان کے ادیان اور اسی طرح ان کے ساتھ آنے والی کتابیں اس کو ہر لحاظ سے پورا کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا دین کے بنیادی حقائق کے حوالے سے
اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ انسان اصل میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ وہ واضح اور بدیہی اور ایک طرح سے نمایاں حقائق ہوتے ہیں جن کو انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ تو سوال جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تھا کہ اس مہر لگانے کا پروردگار کی طرف سے طریقہ کیا ہے، کیا قانون ہے، کیا قاعدہ ہے۔ تو پہلے تذکیر و نصیحت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب پوری بات انسان تک پہنچ جاتی ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول کے زمانے میں جب وہ خود موجود ہوتا ہے تو اس کے مخاطبین تک جب بات پورے طریقے سے پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو ایک مہلت کا وقت دیا جاتا ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو بھی جب وہ حق سے دور ہٹتے چلے جائیں، حق کا انکار کرتے چلے جائیں، اس کو قبول کرنے کے قابل نہ رہیں، تو پھر یہ معاملہ عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، حق تک ان کے پہنچنے کے لیے ایک طرح سے رکاوٹ ڈال دے۔ تو یہ معاملہ عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک پیغمبروں کے مخاطبین کا تعلق ہے تو اس میں تو پوری طرح واضح ہوتی ہے صورتحال کہ جب وہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے صریح طور پر انکار کر دیتے ہیں، جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد مہلت کا ایک عرصہ ہوتا ہے، اور جب مہلت کا وہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں ان کی سزا نافذ کر دی جاتی ہے۔ تو یہی مرحلے ہوئے کہ پہلے تذکیر و نصیحت، اور اس کے بعد مہلت، اور اس کے بعد ان کی سزا۔ تو عام انسانوں کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہوگا کہ پہلے ان کو تذکیر و نصیحت ان تک پہنچے گی، ان تک ہدایت پہنچے گی، اس کے بعد اگر وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو مہلت ملے گی، اور اگر اس کے باوجود وہ سرکشی پر، نا قبول کرنے پر جمے ہوئے ہیں تو ان کے لیے سزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو رسول اللہ کے مخاطبین ہیں ان کا فیصلہ تو اسی دنیا میں ہونا ہوتا ہے، لیکن جو عام انسان ہیں ان کا فیصلہ آخرت میں جہنم کی صورت میں آئے گا۔ تو مہر لگانے کا مطلب ہی یہ ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سزا کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے جو اعمال کی بساط ہے وہ اب لپیٹ دی گئی ہے، اب اس کے لیے گویا کہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ معاملہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے راستے مسدود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے راستے مسدود کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں نہیں کیے، بلکہ وہ اس قابل ہی نہیں رہا اپنے اعمال کے نتیجے میں مسلسل تذکیر کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت کے باوجود جب وہ انکار پر جمع رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس تک اللہ کی ہدایت پورے طریقے سے پہنچے اور وہ اس کو قبول کر سکے۔ اسی کو مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو حق کو قبول کرنے والا بنانا چاہیے، اس کا سرکش یا اس کا مخالف یا اس کو نہ قبول کرنے والا ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑے کرنا چاہیے کہ جب تذکیر کی کوئی بات، جب ہدایت کی کوئی بات، جب حق کی کوئی بات ہمارے تک پہنچے تو ہم پورے دل کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے گوشے حق نیوش سے، جس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں سے، دلوں سے، ہر پہلو سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں کہ جیسے ہی کوئی حق میرے سامنے آئے گا میرے دل کے دریچے، دل کے دروازے اس کے لیے پورے طریقے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ رویہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کسی موقع پر ہم سے حق کا انکار ہو جاتا ہے تو اس پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی رویہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر اس کی توفیق دے گا کہ ہم پھر حق کو قبول کرنے والے بنیں گے، ہم اس کا انکار کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اور سرکشی تو بہت آگے کی چیز ہے، یعنی سرکشی یہ ہے کہ انسان توبہ اور انابت کی بجائے اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے کہ میں کیوں پروردگار کی بات کو مانوں، یہ بات چاہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ بات چاہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے آئی ہے، یہ بات چاہے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات چاہے بڑے علماء، بڑے فضلاء اور بڑے عاقل لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو اس کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کو ماننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ وہ سرکشی کا رویہ ہوتا ہے جس پر عام طور پر انسان آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی انا کے نتیجے میں،
بعض اوقات اپنے مفادات کے نتیجے میں، بعض اوقات اپنے بعض خارجی اور نفسیاتی عوامل کے نتیجے میں، بہرحال جس وجہ سے بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کھڑے ہونا سرکشی ہے اور ایک طرح سے معاذ اللہ پروردگار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں ہر دم اس کے قریب پھٹکنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔